حضرت مرزا ناصر احمد رحمہ اللہ خلیفۃ المسیح ثالث کی یاد میں مکرم ناصر احمد مظفر صاحب کے ایک طویل مضمون میں سے لالیے کی ایک بار رسوخ شخصیت کی حضرت مرزا ناصر احمد رحمہ اللہ سے ملاقات کا احوال۔ یہ ربوہ کے ماحول کی برکت تھی کہ لالیے کی اکثریت نیک شہرت اور مثبت سوچ کی حامل ہے۔ ایک بار وہاں کی ایک بار رسوخ شخصیت کا ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ یہ صاحب سیاسی طور پر بھی بہت بااثر اور مالی طور پر 40 مربع اراضی کے واحد مالک تھے۔ 1970 کے انتخابات میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے ان کے حریف کی حمایت کی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور رحمہ اللہ کی روحانی شخصیت کا ان پر غیر معمولی اثر تھا۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے حضور سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ حضور نے مصروفیت کے باوجود ان کو وقت دے دیا کہ وہ معزز ہمسایہ اور غم زدہ ہیں۔ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور کے گھٹنوں کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ حضور نے عذرائے شفقت ان کے ہاتھ تھام لیے، سینہ سے لگایا اور صوفہ پر تشریف رکھنے کا ارشاد فرمایا، لیکن وہ خاموشی سے انتہائی ادب اور عجز سے حضور کے سامنے قالین پر بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا، یہ طریق دین کی تعلیم کے خلاف ہے۔ مجھے جو بھی ملنے آتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، ہم سب اکٹھے بیٹھتے ہیں، آپ صوفہ پر تشریف رکھیں۔ لیکن حضور کے غیر معمولی احترام کی وجہ سے باوجود کوشش کے وہ کچھ بول نہ سکے، لیکن آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ آخر حضور کے اصرار پر وہ صوفہ پر بیٹھ گئے، لیکن چند ہی لمحوں بعد پھر قالین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، مجھے یہیں بیٹھنے کی اجازت دیں۔ ان کے اصرار پر حضور خاموش ہو گئے۔ معزز مہمان نے بڑے بیٹے کی وفات کا ذکر کر کے کہا، میرا بیٹا ایک شہر میں بیمار ہوا اور دوسرے میں فوت ہوا۔ اب میں ان دونوں شہروں میں اپنے بچے تعلیم کے سلسلہ میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے خدا تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا کی تھی تو میرے والد خواب میں آئے اور فرمایا کہ حضرت صاحب سے جا کر ملو۔ صبح مجھے سمجھ نہیں آئی کہ حضرت صاحب سے کون مراد ہیں۔ اگلی رات پھر والد صاحب آئے اور ناراضگی سے فرمایا کہ حضرت صاحب سے ملو اور بچے رواں داخل کراؤ۔ اتنا کہہ کر وہ شدت غم سے مغلوب ہو گئے۔ حضور نے ان سے نہایت محبت اور شفقت کا سلوک فرمایا اور مکان وغیرہ کا انتظام کرنے کی ہدایت فرما دی۔ ایک دن میں انہیں ملنے ان کے گھر گیا تو وہ بتانے لگے کہ ایک روز ان کی بیٹی روتی ہوئی گھر میں آئی کہ اس روز ہم اس کو کالج سے لانے کے لیے کار نہیں بھجوا سکے تھے۔ کہنے لگی کہ سڑک اتنی سنسان تھی کہ وہ ڈرتی ہوئی گھر پہنچی۔ اس پر میں نے شکر ادا کیا کہ دیگر شہروں میں تو چھٹی کے بعد آوارہ لڑکے اور لڑکیوں کے کالج سے باہر گھٹیا حرکات کرتے پھرتے ہیں، لیکن ربوہ میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔